یعنی رسول یہ فرما کر جا رہے ہیں جب تم قرآن اور اہل بیت کو تھامو گے، قرآن اور اہل بیت تمہیں کوثر تک لے جائیں گے، اور کوثر پہ ساقی کوثر علی ملیں گے جو تمہیں جنت تک لے جائیں گے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات عطیہ فرما دے سیدنا۔ اب یہ جو قرآن ہے، یہ جو اہل بیت ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ہر نبی کو معجزہ ملا، تھوڑی سی دقت فرمائیے گا۔ ہر نبی کو اللہ کی جانب سے معجزہ ملا۔ حضرت ابراہیم کو معجزہ ملا، میرے ساتھ بولتے رہیے گا، کیا معجزہ ملا ابراہیم کو؟ آگ کو گلزار بناتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو معجزہ ملا، کیا معجزہ تھا موسیٰ کا؟ عصا معجزہ۔ جب چاہتے تھے اژدہا کی کیفیت آتی تھی، جب چاہتے تھے معجزہ دکھاتے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا، مردے کو زندہ کرتے تھے، مردے کو جلاتے تھے۔ اللہ نے حضرت داؤد کو معجزہ دیا، لوہے کو پگھلا کر موم بناتے تھے۔ لیکن ان سارے نبیوں کا معجزہ کب تک رہا؟ توجہ فرمائیے گا، کب تک رہا؟ جب تک ان کی نبوت رہی معجزہ باقی رہا۔ یہاں نبوت ختم ہوئی، معجزہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو دو معجزے دیے جو قیامت تک رہیں گے۔ ایک معجزہ ہے قرآن، دوسرا معجزہ ہے اہل بیت۔ ایک معجزہ قرآن ہے، دوسرا معجزہ اہل بیت ہے۔ اب یہ اہل بیت اور قرآن کون سا معجزہ ہے؟ مجھے ایک تعریف تک جانا ہے۔ قرآن بھی معجزہ ہے، اہل بیت بھی معجزہ ہے۔ تھوڑی سی دقت فرمائیے گا۔ قرآن اللہ کی جانب سے علم کا معجزہ ہے، قرآن اللہ کی جانب سے فصاحت کا، علم کا، بلاغت کا معجزہ ہے، اور اہل بیت اللہ کی جانب سے کردار کا معجزہ ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن کا مقابلہ کیا جائے اور کوئی چاہتا ہے کہ اہل بیت کا مقابلہ کیا جائے، تو چاہتے ہو قرآن کا مقابلہ کرو تو قرآن جیسی کتاب لے آؤ، اور چاہتے ہو اہل بیت کا مقابلہ کرو تو علی جیسا کردار لے آؤ۔ نہ قرآن جیسی کتاب آ سکتی ہے، نہ علی جیسا کردار آ سکتا ہے۔ آپ نے توجہ فرما دی۔ اب یہ کون علی ہے؟ علامہ ہندی نے امامت کی ایک تعریف کی۔ آمادہ ہے تو وہ تعریف آپ کے سامنے ہوگی۔ سب آمادہ ہیں؟ کچھ ہی لوگ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، سب آمادہ ہیں؟ امامت کی بڑی عجیب تعریف کی۔ علامہ ہندی فرمانے کے بعد از نبی، توجہ بھرپور رکھیے گا اپنی، بعد از نبی کے ظاہری طور پر، جو نبی کا دور حکومت تھا، جو ظاہر یہاں پر تھا، نبی کے ظاہری طور پر چلے جانے کے بعد، نبی کے رخصت ہو جانے کے بعد، جو دین میں، دنیا میں تمہارا رہنما ہو، تمہارا آقا ہو، تمہارا مولا ہو، تمہارا پیشوا ہو، اسے امام کہا جائے گا۔ تعریف پہنچی؟ جو دین میں بھی رہنما ہو، جو دنیا میں بھی رہنما ہو، اسے امام کہا جائے گا۔ اب توجہ فرمائے گا، قبر کے اس طرف جہاں ہم موجود ہیں، قبر کے اس طرف تو دنیا ہے، قبر کے اس طرف دین ہے۔ کسی ایسے کو امام ماننا ہوگا جس کی قبر کے اس طرف بھی چلتی ہو۔ توجہ فرمائے تھوڑی، جس کی قبر کے اس طرف بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے اس طرف بھی چلتی ہو، جسے نبی چھوڑ کر جائیں تو حجرے میں نبی کے ساتھ ہو، اور آسمان پہ پہنچے تو اسی کی آواز آئے۔ اب سنیے گا جہاں سے کل میں نے اپنے موضوع کو ختم کیا تھا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو معراج عطا کی، ایک معراج تو عطا نہیں کی، اللہ نے نبی کو کتنی ہی معراج عطا کی۔ اس میں سے کبھی معراج کس خاطر ہے؟ تو کبھی نبی کی معراج اس خاطر ہے کہ اللہ کے فرشتے چاہتے ہیں نبی کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ کبھی معراج اس خاطر ہے کہ اللہ نور سیدہ کو منتقل کر رہا ہے۔ کبھی معراج اس خاطر ہے
کہ اللہ علی کے لہجے میں گفتگو کرے. توجہ فرمائیے گا. نبی معراج اس خاطر ہے کہ اللہ علی کے لہجے میں گفتگو کرے. نبی معراج میں پہنچے, آواز آئی, صدا آئی. جب نبی کو صدا آئی, آواز آئی, تو نبی نے غور کیا, عرض کرنے لگے پروردگار یہ جو آواز آ رہی ہے, یہ جو صدا آ رہی ہے, اس آواز سے میں مانوس ہوں. یہ آواز میں نے پہلے کہیں سنی ہے. پھر خود غور کر کے کہنے لگے یہ آواز تو میرے اخی کی آواز لگتی ہے, یہ آواز تو میرے بھائی کی آواز لگتی ہے. پھر خود فرمایا ہاں یہ آواز تو علی کی آواز لگتی ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اب یہاں سے اس روایت کو لیجئے گا. کہا کہ اہل سنت کے 5 منابع ہیں. ہمارے علماء تشیع نے, شیعہ علماء نے مفصل طور پر اس کو لکھا. جب نبی معراج پر گئے اور علی کے لہجے میں گفتگو ہوئی, تو نبی نے اللہ سے سوال کیا, اے پروردگار علی ہی کے لہجے میں گفتگو کیوں؟ بھئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے نا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے نا, ان کے لہجے میں گفتگو ہو جاتی. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے, ان کے لہجے میں گفتگو ہو جاتی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے, ان کے لہجے میں گفتگو ہو جاتی. یہ اچھا اللہ مالک ہے نا, اللہ رازق ہے نا, بھائی صاحب بولے اللہ نے خلق کیا ہے نا. جب اللہ نے خلق کیا ہے تو اللہ نئی آواز بنا دیتا, اللہ نئی آواز بنا دیتا. یہ اللہ علی کے لہجے میں گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ جواب سنیے گا. اللہ نے کہا اے میرے حبیب, جب میں نے تجھے معراج پہ بلایا تو بلانے کے بعد چاہا تو اس سے گفتگو کروں. پھر کہا کس کے لہجے میں گفتگو ہونی چاہیے؟ جب میں نے اپنی جانب دیکھا, اپنی طرف دیکھا, تو میرے پاس سب سے زیادہ محبت تیرے لیے تھی. میں نے جب اپنی جانب دیکھا تو میرے پاس سب سے زیادہ محبت تیرے لیے تھی. اے میرے حبیب, تجھ سے تیرے لہجے میں تو کلام نہیں ہو سکتا, تجھ سے تیرے لہجے میں تو کلام نہیں ہوگا. جب اپنی جانب دیکھا تو سب سے زیادہ تیری محبت. اے میرے حبیب, پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا, تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت. میں نے اس وجہ سے علی کے لہجے میں گفتگو کی کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت. آپ نے بہت توجہ فرما لی. نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ جو معراج ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ملاقات, یہ معراج ایک علیحدہ ملاقات ہے نا. آسان کروں آپ کے لیے, یہ ایک پرائیویٹ میٹنگ ہے, علیحدہ نجی محفل ہے, جس میں کوئی اور شامل نہیں ہوتا, جس میں کوئی نہیں ہوتا سوائے نبی کے اور اللہ کے. اللہ کی آواز ہے, نبی موجود ہیں, کہ اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے. لیکن اس علیحدہ گفتگو میں بھی علی کا لہجہ, اس علیحدہ گفتگو میں بھی علی کا لہجہ. یعنی کیا مطلب؟ پروردگار, توجہ فرما لیجیے گا, پروردگار سمجھانا یہ چاہ رہا ہے, پروردگار بتانا یہ چاہ رہا ہے, پروردگار ہمیں بتا رہا ہے. جب میری اور میرے نبی کی علیحدہ گفتگو, جب میری اور میرے نبی کی علیحدہ گفتگو بغیر علی کے مکمل نہیں ہے, تو تمہاری زندگی بغیر علی کے کیسے؟ کون ہے علی مولا؟ وہ کہ جو بحران عمیقان من العلم, جن کے لیے فرمایا گیا وہ کہ جو سمندر کی تہ سے جا کر علم کو نکال کر لا رہا ہے, وہ کہ جس کے لیے آپ اور ہم بارہا پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی مشکل میں ہوں تو ایک نام ہے جو زبان پر آتا ہے, اور وہ ہے مشکل کشا کا نام. اس کا نام کہ جو سب سے بڑا مشکل کشا ہے, سب سے بہتر مشکل کشا ہے. وہ جو مولا مشکل کشا ہے, آپ سب یا علی مدد کہنے والے ہیں, ایسا ہی ہے نا, سب مولا کو پکارنے والے ہیں. تو کیا صرف مولا ہمارے مولا ہے؟ بھائی انسانوں کے مولا ہے. انسان مشکل میں آئے تو پکارے. علی وہ ہے جو پرندوں کا بھی مولا ہے, علی وہ ہے جو جانوروں کا بھی مولا ہے, علی وہ ہے جو ستارے کا بھی مولا ہے, علی وہ ہے جو چاند کا بھی مولا ہے, علی وہ ہے جو سورج کا بھی مولا ہے.
بھئی ہم پر مشکل آئے تو ہم مولا کو پکاریں، چاند اور سورج پر مشکل آئے گی تو وہ کیا کریں گے؟ توجہ فرمائیے گا، روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی اپنے گھر سے چلے، سورج پر مشکل آئی ہے، سورج کی مشکل کو حل کرنا ہے، مولا اپنے گھر سے چلے، ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، سورج کی جانب سے آواز آئی، السلام علیکہ یا اول و یا آخر، سلام ہو اس پر جو پہلا بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ علی والے کہاں نکل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے علی کے زمانے میں علی کے پیچھے پیچھے لوگ ہوتے تھے کہ مولا کہاں جا رہے ہیں، مولا کیا کر رہے ہیں، مولا کی کیا کیفیت ہے۔ یہاں مولا سورج کی مشکل کو حل کرنے نکلے، کچھ افراد مولا کے پیچھے پیچھے ہیں، انہوں نے سورج کو کلام کرتے ہوئے سنا، پلٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے کہ رسول اللہ غضب ہو گیا، عجب کیفیت میں ہم نے علی کو دیکھا، سورج فصیح عربی کے اندر علی سے کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا اول و یا آخر۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ یہ کہنا تھا کہ رسول نے کہا کہ سلمان جاؤ ذرا علی کو بلا کر لاؤ۔ یہ جو سلمان خیمہ علی سے چلے تو کیا دیکھا، علی نزدیک ہے، سامنے سے آ رہے ہیں کہ آپ کو نبی نے طلب کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پوری توجہ میری جانب رکھیے گا۔ جب یہ کہنا تھا، علی حجرہ رسول میں آئے، آ کر نبی کے سامنے بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے تو رسول نے ایک جملہ کہا، اے علی جب کبھی آئندہ، توجہ فرمائیے گا، جب کبھی آئندہ سورج کی مشکل کو حل کرنے جاؤ، اے نبی، اے علی، آئندہ جب کبھی سورج کی مشکل کو حل کرنے جاؤ تو سورج سے کہنا کہ کبھی کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات نہ کرے۔ یہ علی وہ پہلا ہے جس نے میری نبوت کی گواہی دی، اور یہی علی آخر ہوگا جو مجھے قبر کے حوالے کرے گا۔ ایک صلوات ہدیہ کریں مولا کی ذات اقدس۔ آپ کثیر تعداد میں ہیں، مولا کا نام لے ہوئے ہیں، مل کے مولا کی ذات پر آواز بلند صلوات ہدیہ۔ کون ہے مولا؟ وہ کہ جو ہر حالت میں اپنے چاہنے والوں کی مشکل کو حل کر رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے جو 40 سال محنت کے بعد لکھی گئی، کتاب الغدیر۔ اس کے لکھنے والے ہیں جنہوں نے مکمل طور پر وہ کتاب لکھی 40 سال محنت کے بعد، مولا کے حرم میں موجود ہیں، اپنے پیروں سے نہیں چل سکتے، تکلیف ہے، پیروں میں مشکل ہے، اپنے اعتقاد کو، عقیدے کو امیر المومنین پہ، مولا کی ولایت پر لائیے گا۔ اتنی زیادہ تکلیف میں ہے، اتنی زیادہ تکلیف میں ہے، لیکن تکلیف ختم نہیں ہو رہی۔ مولا کی ولایت پر کتاب لکھے جا رہے ہیں، کوشش پہ کوشش کیے جا رہے ہیں، حرم مولا میں موجود ہیں، زری کے بالکل سامنے موجود ہیں۔ کیا دیکھا کہ ایک شخص چلتا ہوا آیا جسے ایسی ہی بیماری تھی جیسی ان کو بیماری تھی، پہنچا، اپنے وجود کو علی کی زری سے مس کیا اور واپس پلٹ کر جیسے ہی پیچھے ہوا تو وہ جو اسے تکلیف تھی شفا مل گئی، ٹھیک ہو گیا، بالکل چل سکتا ہے۔ یہ جو 40 سال سے مولا کی ولایت پر کتاب لکھ رہے ہیں، سوچنے لگے مجھے کیوں نہیں شفا ملی؟ جا کر کتاب کو رکھا، استراحت کے لیے اپنے گھر چلے گئے، آرام کر رہے ہیں۔ ارادہ یہ ہے کہ اب مولا کی کتاب کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، کتاب ختم ہو رہی ہے، مولا نے مجھے شفا نہیں دی۔ اس خاطر جا کے جب استراحت کرنے لگے، مکاشفہ ہوا، مولا کی زیارت ہوئی۔ مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولا 40 سال سے کتاب لکھ رہا تھا، مجھے شفا نہیں ہوئی۔ وہ ایک عام سا آدمی آیا، اسے شفا مل گئی۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے گا۔ مولا فرمانے لگے اس کا عقیدہ اتنا ہی تھا، اگر ہم اسے نہیں دیتے تو ہمارا دروازہ چھوڑ کے چلا جاتا، تمہیں 40 سال سے نہیں دیا، تم پھر بھی ہمارے دروازے پر ہو۔ یعنی بعض دفعہ اہل بیت دے کر بتا رہے ہیں، اور بعض دفعہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے دروازے سے ہی منسلک رہو اور ہمارے
کون سا دروازہ ہے مولا کے علاوہ؟ آپ نے بارہا سنا ہے نا وہ نادر بادشاہ کا واقعہ کہ جب ایک نابینا شخص ہے اور مولا کی بارگاہ میں ہے، گردن پر اس کے تلوار رکھی، ایک جملہ استعمال کیا کہ تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ اہل بیت ہیں جنہیں دینا آتا ہے۔ ایک دفعہ لو لگاؤ، ایک دفعہ پکارو، ایک دفعہ مانگو۔ جب تم ایک دفعہ پکارو گے، لو لگاؤ گے، تو یقیناً یہ وہ ہیں جو عطا کرنے والے ہیں۔ آئیے ذرا اس کے دروازے سے مانگے جو اہل بیت کا دروازہ ہے، اس کے دروازے سے مانگے کہ جو علی کا دروازہ ہے، اور علی کے بعد امام حسن تک وہ دروازہ پہنچا، اور امام حسن کے بعد وہ جناب علی اکبر تک دروازہ پہنچا۔ آئیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا کی جانب لے کر جائیں۔ گریے کے روز ہیں، مصائب کے روز ہیں، یقیناً ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ سیدہ پہ رو سکیں، سیدہ پہ گریہ کر سکیں۔ سیدہ کل کا روز گزرا ہے کہ سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا۔ جب آپ گریہ کرتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں امام محمد باقر دعا دیتے ہیں۔ عزاداروں، عجیب کیفیت ہے جہاں سے انہوں نے مصائب کو چھوڑا، میں وہاں سے مصائب کی ابتدا کر رہا ہوں کہ حسین نے کربلا میں بارہا یہ خواہش کی کہ کسی طریقے سے سب میدان میں چلے جائیں اور علی اکبر میدان میں نہ جائیں۔ بارہا یہ خواہش ہوئی، جناب زینب کے پاس بھیج دیتے تھے، جب بھی مولا آتے تھے، جناب علی اکبر آتے تھے تو کہتے تھے کہ جاؤ اپنی اماں سے جا کر اجازت لو۔ یہ جا کر ام لیلہ سے اجازت لیتے تھے۔ عزاداروں سنیں گے، مولا فرماتے تھے اب اس سے جا کر اجازت لو جس نے تمہیں 18 برس پالا ہے۔ اجر گمر اللہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ گریہ کرتے ہیں، جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایک بی بی ہے جو بقیہ چھوڑ کر آتی ہے، رونے والے کے آنسو سیدہ اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں۔ عزاداروں سنیں گے، سیدہ مجلس حسین میں، مجلس میں اکیلی نہیں آتی، سیدہ کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی ہوتی ہے جو بارہا یہی کہتی ہے، اے دادی زہرا یہ کس پہ رو رہے ہیں، یہ کس پہ گریہ کر رہے ہیں؟ اے سکینہ، جب تم حسین پہ روتی تھی تمہیں شمر کے تازیانے، کبھی شمر کے تماچے، یہ سب حسین پر رونے آئے ہیں۔ بس 2 آخری منزلیں لیجئے گا۔ عزاداروں عجیب منظر ہے، جب کوفے سے یہ قافلہ چلا ہے نا، کوفے سے قافلہ چلتے چلتے شام کی راہوں میں، کوفے کی راہوں میں جب شام میں داخل ہوا، جب کوفے میں داخل ہوا تو سر حسین نے، حسین کے سر نے معجزہ دکھایا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں شبیر کے، ذرا اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا۔ ایک مقام یہ ہے، سر حسین نیزے سے گرا ہے، زمین میں چلا گیا۔ ہر ایک شکیل نے کوشش کی کہ سر حسین باہر آ جائے، لیکن عزاداروں سر حسین باہر نہیں آ رہا۔ جب سب نے کوشش کر لی نا، سب کوشش میں ناکام ہو گئے، سر حسین باہر نہیں آیا، تو بس یہ وہ مقام تھا کہ جس وقت شمر نے اشارہ کیا کہ یہ جو سجاد ہے اس کی کمر پر تازیانے برسانے شروع کرو، اس کی کمر پر درے لگانے شروع کرو، یہاں کمر سجاد پر، پشت سجاد پر تازیانے لگے ہیں۔ سید سجاد پہنچے، بابا آپ کا سر بلند نہیں ہوتا، آپ کا سر نہیں نکلتا۔ عزاداروں جواب سنیں گے، حسین کا سر گویا ہوا، اے سجاد اس راہ میں چلتے ہوئے، اس راہ سے گزرتے ہوئے میری سکینہ کہیں گر گئی، جاؤ میری سکینہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ عزاداروں جناب زینب چلی ہیں، انہوں نے کیا منظر دیکھا، ایک مخدومہ ہے، ایک مظلومہ ہے جس کی آغوش میں بڑے آرام سے سکینہ سو رہی ہے۔ بی بی نے سوال کیا یہ کون بی بی ہے جس کی آغوش میں سکینہ سو رہی ہے؟ یہ وہی سکینہ ہے نا جسے بابا کے سینے کے علاوہ کسی اور سینے پر نیند نہیں آتی تھی، جو حسین کے سینے کا تعویذ تھی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اس سینے پہ آرام سے سو رہی ہے؟ میرا دل کہتا ہے جیسی خوشبو حسین کے سینے سے آتی ہوگی ویسی ہی خوشبو اس
इस मजलूमा के सीने से आ रही है। बढ़कर बीवी ने सवाल किया, ए मजलूमा कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम कौन हो जिसकी आगोश में हुसैन सकीना सो रही है? अज़ादारो जवाब दिया, ए ज़ैनब तुमने नहीं पहचाना, जब तुमने मदीना छोड़ा तुम्हारी माँ ने बक़ैया छोड़ा। अजरकुम अल्लाह, बस अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे, आखिरी मंजिल लेंगे। जब ये काफिला कूफे में दाखिल हुआ ना, अज़ादारो हबीब का बेटा है जो कूफे का रिहायशी है, हबीब का सर है, रिवायत देखिएगा, हबीब का सर है जो नेज़े पर बुलंद है। हबीब का बेटा आगे बढ़ा, आगे बढ़कर नेज़ा बरदार से कहा, ये मेरे बाबा का सर है, ये मुझे वापस दे दो, मेरे बाबा का सर है। का नहीं, इसके एवज इनाम लेना है, इसके एवज बहुत जवाहिरात लेने हैं। अज़ादारों अजीब मंजर है, खुदा आपको कोई गम न दे। हबीब का बेटा कूफे के घरों में गया, अपने घरों से जवाहिरात पैसों को इकट्ठा किया, आने के बाद कहा, ये जवाहिरात ले लो, ये सोना ले लो, ये चांदी ले लो, मुझे मेरे बाबा का सर लौटा दो। आप अजीब मंजर में जा रहे हैं, ज़रा कैफियत में जाइएगा, ज़रा अपने तसव्वुर में जाइएगा। हबीब के बेटे को उसने कहा, नहीं मैं बड़ा इनाम लूँगा, बड़ी चीज़ें हासिल करूँगा, तुम वापस चले जाओ। हबीब का बेटा वापस गया, कूफे की गलियों में इसने अपने दोस्तों को जमा करना शुरू किया, एक एक दोस्त को जमा किया, गिरोह की शक्ल बनी। इसने नेज़ा बरदार पर हमला किया, नेज़ा बरदार पर हमला करने के बाद इसने अपने बाबा हबीब का सर लिया। सर लेने के बाद ये सैयद सज्जाद के नजदीक से गुजरा और कहने लगा, ए नेज़ा बरदार, जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप का सर नेज़े पे बुलंद नहीं होता। सैयद सज्जाद ने रुक किया, मौला मेरे हाथों में हथकड़ी, मेरे पैरों में बेड़ी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना